آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہو؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا عزرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں سے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، ان کی روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خاجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خاجگان یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خاجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے راہی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے،
تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلاً کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے کہ دیکھ میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رستوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا تھا، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ خطوط ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو، اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے صاحب وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے نہیں بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ کی جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا۔
سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر سی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوچی، کوچا، پتہ نہیں آپ کوچا آج کی نسل میں کیا پتا، کوچا کسے کہتے ہیں، ایک کوچا تو یا کہر کوچا، او میں کہر کوچی، تو جو آدھی رات ہی جو پاگل کیا گیا، خود ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میٹھی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا، اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی گئی پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا، وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھی کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے، اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہوتا، قرضہ۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی، کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا، دیکھو نا ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا، باقی ملتا ہے، بہت رزق، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت، ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے، 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈیا آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھا رہے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابی ہوگی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا، جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں،
11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا. اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا تو بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا؟ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار. صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی. اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی. اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440. یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440. میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے. ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اللہ میرا ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے. ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440. اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں. اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل. آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے. میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں. کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. سب تو خاتمہ ہے. میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بنتا. اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں، کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا، سورت اخلاص کا تعویذ لگایا.
اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہے، انہیں علم۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہے، وہ دلوں کا مالک۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لے، اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت۔ فرشتے اونچی ہستی ہیں لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے۔ کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے بھی۔ اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں۔ اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ میری عبادت اور میری معرفت 2 چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ بڑی خاص بات ہے۔ آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا۔ پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد
इबादत रखता था, आलिम इल्म रखता था, आशिक नहीं था, इश्क नहीं था। इश्क मानता है हुक्म को बगैर दलील के, बगैर हुक्म को मानता है। उस रब ने कहा कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, वही रब है कहते हैं आज मेरे आदम को सजदा करो। इस वक्त हुक्म असल होता है। अब्बा हो गया बूढ़ा, बादशाहत की तरतीब बनी, शहजादा आया हजरत के पास, दुआ फरमा दीजिए। फरमाया मैं चारपाई पे हजरत बैठे थे, बाकी चटाइयों बैठे थे, फरमाया मेरे साथ आके बैठ जाओ। कहने लगा नहीं हजरत, अदब का मामला है। हजरत ने फिर इसरार किया, आके मेरे साथ बैठ जाओ। हजरत ने फरमाया चलो ठीक है, दुआ करता हूं। कुछ देर गुजरी, कुछ दिन गुजरे, दूसरा भाई आ गया। हजरत ने हजरत के हुक्म को हुक्म समझा, हुक्म को हुक्म समझा, हुक्म मान के चला, दुआ दे दी, 52 साल हुकूमत कर दी औरंगजेब आलम की। शैतान हुक्म को हुक्म समझता। उसने कहा मैं इल्म में ज्यादा हूं, एक मार्फत में ज्यादा हूं, राज और रमूज कायनात के निजाम को मैं जानता हूं। मेरा इल्म ज्यादा है, मेरी मार्फत ज्यादा है, मेरी इबादत ज्यादा है। जमीन का कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने इबादत न की हो। उसको इल्म का तकब्बर मार गया, उसको मार्फत का गर्रा मार गया, उसको इबादत का होना मार गया। अगर वो आशिक होता, इश्क होता, तो वो सिर्फ एक बात कहता कि मेरे सामने हुक्म की हैसियत है। किसकी? बस हुक्म की हैसियत है। इस वक्त हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना, आज वही रब कहते हैं कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते ही इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं। अल्लाह ने रखा ही नहीं। वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गल्बा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाए। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा है। फरिश्तों में तो है ये चीज है ही नहीं। फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी के बर्दाश्त पे अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है।
اور اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرا فرشتہ ہے، لیکن یہ انسان جس کے اندر ساری ضرورتیں اور مجبوریاں میں نے رکھ دی ہیں، پھر جب یہ میری اطاعت پہ آتا ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا کہ فرشتہ نما انسان ہے. اس کے اندر ساری مجبوریاں معذوریاں رکھ دی ہیں، پھر بھی میری مان کے چلے، پھر بھی مجھے مان کے چلے. اور میری اطاعت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا دے. وہ کون سا لشکر تھا جو حضور نے بھیجا اور کون اس کا امیر تھا؟ اسامہ بن زید. اور بڑی بڑی ہستیاں اس کے لشکر میں ان کے مامور تھے، وہ لشکر کے امیر تھے. چھوٹی عمر تھی، ان کی عمر چھوٹی تھی. ان سے 40 سال عمر میں بڑے بزرگ موجود تھے، 50 سال 35 سال عمر میں بڑے بزرگ موجود تھے جنہوں نے زندگیاں آقا کے قدموں میں گزاری، پر میرے حضور نے انہیں لشکر کا امیر بنایا. اور یہ آنے والی زندگی میں ایک سبق ہے خیال کرنا، اگر لشکر کا امیر، جماعت کا امیر، تسبیح خانے کا امیر اور فقراء کی جماعت کا امیر، روحانیت کی جماعت کا امیر، طریقت اور صوفیت کی جماعت کا امیر، اگر کسی ایسے کو بنا دیا جائے، تم اس میں عمر میں بڑے ہو، علم میں بڑے ہو، معرفت میں بڑے ہو، عبادت میں بڑے ہو، وہاں اطاعت کر کے چلنا، اطاعت کر کے چلنا، اطاعت کر کے چلنا. 91 میں میرے حضرت نے مجھے خلافت دی، 97 تک میں کسی کو بیعت نہیں کرتا تھا، جرات ہی نہیں ہوتی تھی. میں کون، میری کیا حیثیت؟ بار بار حضرت خواب میں آ کے فرماتے میں نے تجھے امانت دی ہے اور صرف تجھے دی ہے، تجھے دی. میرے حضرت نے تو گمنام زندگی گزاری تھی. مجھے تو ابتدائی سالوں میں بے شمار لوگوں کی طرف سے ہے اس کا کوئی پیر نہیں، اس کا کوئی نہ یہ کسی کا خلیفہ ہے، ایسی کہانی ہے اس کی. 97 میں جا کے میں نے بیعت کی اور آج بھی حضرت کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، بڑوں کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. آپ میری بیعت کے کلمات سنیں گے تو آپ کو میری گہرائی میں ہے. میں ایک کلمات کہتا ہوں، بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یہ الفاظ کہتا ہوں. زندگی میں سفر عشق سے طے ہوتا ہے، عقل والے ہار جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو عقل میں سمجھ نہیں آتی.